بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں انفو وائس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستوں، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جسے کوئی ایک دفعہ پڑھتا ہے یا پھر سنتا ہے، اسے قرآن پاک کو اور پڑھنے یا پھر سمجھنے کا تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے لیے ایک سیریز لے کے آئے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کے سائنسی معجزات کے بارے میں آپ سے بات کیا کریں گے۔ دوستوں، آپ کو اگر ہمارا یہ ٹاپک اچھا لگا ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس کے اوپر اور ویڈیوز بناتے رہیں۔ دیر کیے بنا آج کی پہلی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دائمی اور عالمی معجزہ ہے جو تا قیامت تک رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: ہم نے قرآن پاک اتارا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج تک کوئی اس میں زیر اور زبر کی تحریف ثابت کر سکا نہ ہی کر سکے گا۔ قرآن پاک نے دنیا کے تمام صاحب عقل لوگوں کو اس وقت چیلنج کیا تھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو قرآن مجید جیسا کتاب سامنے لا سکے۔ اگر پورا قرآن پاک سامنے نہیں لا سکتا تو 10 سورتیں ہی لے آؤ۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک چھوٹی سورت جیسی سورت ہی لے آؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا مائی کا لال پیدا ہوا ہی نہیں جو قرآن پاک جیسی کوئی ایک چھوٹی سی سورت بھی لا سکے، اس چیلنج کو پورا کر سکے۔ نہ ہی آج تک کوئی پورا کر سکا ہے، نہ ہی کر سکے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اور کئی موضوع کھل کر سامنے آ رہے ہیں، جیسے فرعون کی لاش کے دریافت سے پہلے تک اس آیت کا صحیح مطلب کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہارے جسم کو آنے والوں کے لیے بطور نشانی محفوظ کر لیں گے۔ ایسے ہی قرآنی معجزات سائنس کی ترقی کے ساتھ ہی کھل کر دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو پکار کر دعوت فکر دیتے ہیں۔ 14 صدیوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے طور پر قرآن پاک کو انسانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور انسانوں کو حکم کیا کہ وہ اس کتاب کی پاسداری کرتے ہوئے حق کی طرف پلٹ آئیں اور اپنی زندگیوں کے تمام شعبوں میں اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں۔ اس کے نزول کے دن سے لے کر قیامت تک یہ آخری آسمانی کتاب انسانیت کے لیے واحد رہنمائی رہے گی۔ قرآن پاک کا بے مثال انداز اور اس میں اعلیٰ حکمت اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں متعدد معجزاتی اور صاف ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے وحی ہے۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ متعدد سائنسی علوم اور حقائق جنہیں ہم صرف 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی سمجھ سکے ہیں، یا جن کو صرف اس صدی کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی عیاں ہونا ممکن تھا، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی ان کے متعلق بیان کر دیا گیا تھا۔ تاہم قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ آیات یعنی نشانیوں کی کتاب ہے۔ بہت سارے سائنسی حقائق جن کا قرآن مجید کی آیات میں انتہائی جامع اور گہرے انداز میں ظاہر کیا گیا ہے، وہ صرف 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی دریافت ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حقائق ہیں جو قرآن کے نزول کے وقت اس دور میں بغیر جدید مشینوں کے معلوم نہیں کیے جا سکتے تھے، اور یہ اس سے بھی زیادہ اور بڑا ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کے سائنسی معجزات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس وقت کی سائنس کی سطح پر ایک نظر ڈالنی ہوگی جب اس مقدس کتاب کا نزول ہوا تھا، کہ اس دور میں سائنس کس حد تک ترقی کر چکی تھی کہ وہ اس جدید دور کے سائنسی نظریات اور حقائق کو 1400 سال پہلے سمجھ سکتی یا دریافت کر سکتی۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یعنی 7ویں صدی میں جب قرآن پاک نازل ہوا، عرب معاشرے میں بہت سے توہم پرست اور بے بنیاد عقائد تھے، جہاں سائنسی امور کا تعلق تھا۔ کائنات اور فطرت کو جانچنے کے لیے ٹیکنالوجی کی کمی کے سبب یہ ابتدائی عرب پچھلی نسلوں سے وراثت میں پائے جانے والے داستانوں پر یقین رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کا خیال تھا کہ پہاڑوں نے اوپر آسمان کو سہارا دیا ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے اور اس کے دونوں سرے پر اونچے پہاڑ ہیں۔ یہ سوچا جاتا تھا کہ پہاڑ ستون ہیں جنہوں نے آسمان کی کناروں کو اوپر رکھا ہوا ہے
تاہم قرآن کے ذریعے عرب معاشرے کے ان تمام توہم پرست عقائد کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ وہ ہے جس نے بغیر کسی سہارے کے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس آیت نے یہ عقیدہ باطل کر دیا کہ پہاڑوں کی وجہ سے آسمان اوپر کھڑا ہوا ہے۔ بہت سے دوسرے موضوعات میں اہم حقائق اس وقت میں قرآن کریم کے نزول کے ساتھ سامنے آئے تھے جب کوئی ان کو جان بھی نہیں سکتا تھا، خاص کر بغیر کسی جدید مشینری کے، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے۔ قرآن جو اس وقت نازل ہوا تھا جب لوگ علم فلکیات، طبیعیات یا حیاتیات کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ قرآن کریم میں کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق، ماحول، ایٹماسفیئر کی ساحت کی تشکیل اور نازک توازن جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتے ہیں جیسے مختلف موضوعات پر کلیدی حقائق کے ساتھ ایک جامع اعلامی کتاب ہے۔ پہلے دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے اس میں مختلف چیزیں، نئی چیزیں انسان کو ملتی ہی رہتی ہیں۔ انسان کو قرآن پاک پڑھنے کا تاثر بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جو معجزات بیان کیے گئے ہیں، جو سائنسی معجزات بیان کیے ہیں جن کو آج کی ٹیکنالوجی بیان کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان معجزات کو ایک ویڈیو میں بتا سکیں؟ تو پیارے دوستو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ایسے ہی ویڈیوز بناتے رہیں گے جن میں ہم قرآن پاک کے سائنسی معجزات کو بیان کریں گے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور وقت آنے پر آپ اس علم کو بطور دلائل لوگوں کو پیش کر سکیں تاکہ دین کا کام جاری رہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کا بھلا ہو جائے اور اس کی آخرت سنور جائے۔ اس لیے ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیوز، یعنی کہ جن میں ہم قرآن پاک کے بارے میں بتائیں گے، قرآن پاک کے سائنسی معجزات کے بارے میں بیان کریں گے جو آج کی ٹیکنالوجی بھی ثابت کر رہی ہے، ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انفو وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر دوستو، ملتے ہیں قرآن اینڈ سائنس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔